آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا مارکیٹس کا وقت رات 10 بجے کرنے پر اظہار ناراضی لگتا ہے مارکیٹس کا وقت تبدیل کرنے میں پریشر گروپ اور مافیاز کا ہاتھ ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس ایل ڈی اے کو سڑک پر ریڑھی لگانے والوں کے حوالے سے پالیسی لانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا مارکیٹس کا وقت رات 10 بجے کرنے پر اظہار ناراضی سامنے آیا ہے اور کہا گیا کہ مارکیٹس کا وقت تبدیل کرنے میں پریشر گروپ اور مافیاز کا ہاتھ لگتا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیا کہ ایل ڈی اے کو سڑک پر ریڑھی لگانے والوں کے حوالے سے پالیسی لانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا مارکیٹس کا وقت رات 10 بجے کرنے پر اظہار ناراضی اور یہ کہا گیا کہ لگتا ہے مارکیٹس کا وقت تبدیل کرنے میں پریشر گروپ اور مافیاز کا ہاتھ ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس ایل ڈی اے کو سڑک پر ریڑھی لگانے والوں کے حوالے سے پالیسی لانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے مارکیٹوں کا وقت رات 10 بجے کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے اظہار ناراضی کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر وکلاء اور آفیسر عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا، عدالت میں رپورٹ جمع کرائے بغیر مارکیٹوں کا وقت کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہاں بہت سے پریشر گروپ اور مافیاز ہیں۔ مارکیٹوں کا وقت تبدیل کرنے کا عمل بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ افسران کو سمجھنا ہوگا سموگ بہت اہم معاملہ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بیان دیا کہ میں اس پر ابھی رپورٹ لیتا ہوں کہ کس بنا پر مارکیٹوں کا وقت تبدیل کیا گیا۔ عدالت نے ایل ڈی اے کو سڑک پر ریڑھی لگانے والوں کے حوالے سے پالیسی لانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ سڑک پر ریڑھی لگنے سے ٹریفک روانی متاثر ہوتی ہے، ریڑھیوں کے لیے الگ سے جگہ مختص ہونی چاہیے۔ عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے مختلف محکموں سے سموگ روک تھام سے متعلق رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور پاکستان میں دوسرے نمبر پر، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 224، کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 275، امریکن کونسلیٹ کے علاقے کا AQI 265 تک جا پہنچا۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامعہ اس بارے۔ جی بالکل سامع، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو دیکھا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہمیں اس میں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی سڑکوں پر رش بڑھتا ہے، ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے باعث جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور جو ہے وہ پاکستان میں دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 224 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہوتا ہے وہ 200 سے تجاوز کرتا ہے تو وہ تمام تر شہریوں کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے۔ تاہم شہریوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ لازمی عمل کریں۔ حتیٰ کہ ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں بڑھا، لیکن آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 275 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکن کونسلیٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ 260 سے تجاوز کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ موسم مزید بہتر ہوگا۔ شہر لاہور میں 8 اور 9 دسمبر کو جو ہے وہ بارش برسنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو اس ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ مزید کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ جمعہ اور اتوار کو شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی یقینی بنانے کے لیے ڈی ایس پیز کی نگرانی میں شہر کے 12 داخلی اور خارجی راستوں پر نفری تعینات، پیٹرول، ادویات، خورنوش والی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ زین علی شاہدرہ چوک میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی زین، بتائیے۔ جی بالکل، اسموگ تدارک کے حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے شہر لاہور میں جو ہے وہ جمعے اور اتوار کے روز ہیوی ٹریفک کے داخلے پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے، اور اس خستہ حال گاڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جو سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی جو ہیوی ٹریفک ہے اس کا داخلہ 100% تک جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ شاہدرہ سیکٹر انچارج شاہدرہ عرفان صاحب موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر، شاہدرہ میں جو ہے نا وہ تو جو بھی گاڑی جو ہے وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا جو یہ تو کافی دن سے جب سے یہ اسموگ کا ایشو ہے سی ٹی او صاحب لاہور کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے سختی صاحب، ہم ان کو صرف ہیوی فائن نہیں کرتے بلکہ ان کو بند کر دیتے ہیں جب تک اس کا مالک وہ انشور نہیں کرتا کہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو کلیئر نہیں کر لیتا۔ اس کا اسموگ جو بھی انجن کا فالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اسموگ چھوڑ رہی ہوتی ہیں اس کو انشور نہیں کر رہا تھا، کلیئر نہیں ہوتی، اس کے خلاف بہت زیادہ کارروائی ابھی تک جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ اچھا عرفان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مسافر گاڑیاں ان کو مستثنی چیکنگ کے بعد اگر کوئی مسافر گاڑی یا کوئی ادویات لے کر آ رہی ہے یا اشیاء خورنوش جو ہے وہ جیسے سبزیاں آتی جاتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں شہر کے اندر اور باہر،
اگر وہ گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیا اس کو داخل ہونے کی اجازت ہے یا اس کو روکا جاتا ہے؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ادویات ایسی چیزیں لانے والی گاڑیوں کو اجازت دی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس طرح کی ہوتی ہے نا، جس کے اوپر کوئی میڈیسن ہے یا کوئی ویجیٹیبل یا سبزیاں والی ہیں، اس کا یہ کرتے ہیں اگر وہ گاڑی جو ہے نا وہ اس کا اسموگ میں اس کا کوئی ایشو ہے تو اس کے ہم وہ جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ان ہینڈ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہم جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ دوبارہ جب وہ گاڑی اس کو وغیرہ چیکنگ کے بعد اس کو انشور کرنے کے بعد ان کے کاغذ پہ ریورس کیا جائے، چلان بھی کرتے ہیں اور ان کا روٹ پرمٹ یا ڈرائیور کا لائسنس ہم اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں۔ جی بالکل، سرکل انچارج شادرہ کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو مستثنا ہیں ادویات اور اشیاء خورونوش لانے والی گاڑیاں جو ہیں، اگر وہ دھواں چھوڑتی ہوں یا خستہ حال میں ہوں یا اگر ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو تو ان کو ہیوی چلان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ قبضے میں لے لیے جاتے ہیں اور یہ انشور کروایا جاتا ہے کہ جب تک وہ اپنی گاڑی ٹھیک نہ کروا لے اس وقت تک جو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹس جو ہے وہ واپس نہیں کیے جاتے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ شہر کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر ناکے لگائے گئے ہیں اور جمعہ اتوار کو جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم کے قتل کا معاملہ، واقعہ کا مقدمہ مقتول کے والد رانا اختر کی مدعیت میں تھانہ مسلم ٹاؤن میں درج۔ مقدمے میں دونوں دوست حذیفہ اور دلاور کو نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ گزشتہ روز ایک طالب علم جو ہے وہ جامع ہوا تھا، اس کا جو قتل کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ طالب علم کو موٹر سائیکل سواروں کی بجائے گاڑی کے اندر بیٹھے دوستوں نے جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر جو ہے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے طالب علم رانا عمار کی فائرنگ کر کے جو ہے وہ گزشتہ روز قتل کیا گیا تھا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دلاور، حذیفہ اور عمیر جو ہے وہ تین دوست گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ دلاور گاڑی چلا رہا تھا جبکہ عمیر جو ہے وہ دوسری فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ حذیفہ نامی طالب علم نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسلحہ جو ہے وہ حذیفہ کے پاس تھا، اس نے فائر کیا۔ عمیر جو ہے وہ عمار کو لگا جس سے وہ زخمی ہوا۔ جو ملزم تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ حذیفہ اس کے ساتھ جو دوسرا دلاور تھا وہ اس کو اسپتال میں لے کے گیا، لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے جو ہے وہ اس کی موت کی جو ہے وہ تصدیق کر دی۔ اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ مقتول کے والد اختر کی رانا اختر کی مدعیت میں تھانہ مسلم ٹاؤن میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دونوں دوست حذیفہ اور دلاور نامزد ہیں، جبکہ مقدمہ مدعی کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو دوست ہیں وہ میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ میرے بیٹے کو قتل کر کے جو ہے وہ قتل کیا اور جو ہے پراپر پلاننگ کے تحت جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اس والے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزم دلاور ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آخرکار 2 سالوں بعد ریگولر ڈائریکٹر کالجز کی تعیناتی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکٹر کالجز کے ناموں کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق لاہور ڈویژن کے لیے احسن مختار کا نام فائنل، ساہیوال ڈویژن کے لیے سیدہ اندلیب ڈائریکٹر کالج ہوں گی، فیصل آباد ڈویژن کے لیے بشرا کا نام فائنل کیا گیا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، 2 سالوں سے جو ڈائریکٹر ڈویژنل ہیں کالجز کے ادھر عارضی چارج سے کام چلایا جا رہا تھا اور گزشتہ مہینے 25 تاریخ کو امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے تھے اور اب جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو نام بھجوائے گئے تھے ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں لاہور ڈویژن کے لیے احسن مختار ہی جو ہے وہ ڈائریکٹر کالجز ہوں گے۔ اس وقت بھی ان کے پاس ہی جو ڈائریکٹر کالجز لاہور کا ذاتی چارج تھا۔ ساہیوال ڈویژن کے لیے سیدہ اندلیب جو ہے ڈائریکٹر کالجز ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن کے لیے بشرا، جبکہ راول پنڈی ڈویژن کے لیے کنیز فاطمہ، جبکہ گجرانوالہ ڈویژن کے لیے امان اللہ راٹھور ڈائریکٹر کالجز ہوں گے۔ سرگودا ڈویژن کے لیے نہید ناز، ڈیرہ غازی خان کے لیے ڈائریکٹر شرافت کے نام کی منظوری دی گئی ہے۔ بہاولپور کے لیے ڈاکٹر خادم حسین کے نام کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ملتان ڈویژن کے لیے جو سرچ کمیٹی کے نام بھجوایا تھا اس کی تاحال منظوری نہیں ملی۔ 25 نومبر کو ڈویژنل ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خالی سامیوں کو پر کرنے کے لیے سرچ کمیٹی نے انٹرویوز کیے تھے اور اب حتمی نوٹیفکیشن محکمہ SNGID جو ہے وہ جاری کرے گا، جس کا امکان ہے کہ 1 یا 2 روز میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔